السلام علیکم دوستو۔ یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف محمود غزنوی۔ دوستو، محمود زبلستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار تھے جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماوراء النہر پر حکمرانی کی۔ محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ جب سبکتگین کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو اپنے باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے اپنے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں غزنی پر حملہ کر دیا اور اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپاہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیرپال چاکنات، زناش بجیراؤ اور سونی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 999 میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی ہے۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر بار ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کے بجائے ہرات کے قریب اسی ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقے میں 986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کی عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے آنند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ 1004 کو بھنڈا یا بھیرا، جو دریائے ستلج کے قریبی علاقے پر مشتمل تھا، پر کیا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے آنند پال کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد آنند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ آنند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران میں آنند پال، جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آنند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔
خون ریز جنگ کے بعد آنند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 1014 میں سلطان نے آنند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باجگزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج کی ملحقہ ریاست کلنجر کے راجہ گنڈا نے قنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متی راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشہور رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بار ایک مشترکہ حملہ کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقہ کاٹھیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔